الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تعداد درود شفیع معظم نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر کہ حضور کے وسیلہ جمیلہ کے ساتھ ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم آج جس محفل اور مجلس میں جمع ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جو ایک شخص دنیا سے چلا گیا اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی یاد کے لیے گھر والوں نے اللہ کے ذکر اور اس کے حبیب کے ذکر کا انتخاب کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو اس کے بدلے میں اس کی قبر میں درجات بلند ہو جائیں۔ یہ اگر ہم مقصد کو غور سے دیکھیں تو اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ فوت ہو جانے والا تو کئی سال پہلے فوت ہو گیا ہے، تو آج محفل کروانے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ محفل نعت شاید ثنا خان مصطفیٰ کی نیت میں اور یہ خیال میں ہوئی نہ، یہ مقصد یہ ہے وہ آئیں اور نعت پڑھیں اور چلے جائیں، ان کو اس بات کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ محفل آج ہو رہی ہے، فوت ہونے والا تو کئی سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو غور کریں تو پھر ہم احادیث پاک کا سہارا لیتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آخر ذات رسول اللہ ہی ایسی ہے جو ہمارا رب سے ربط قائم کرتی ہے۔ آپ دوستوں کے لیے ہی اتنا عمل ضروری ہے، سمجھیے گا کہ حدیث پاک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ہر روز آسمان سے نیچے اترتے ہیں، گلی اور محلوں میں پھرتے ہیں، ہر روز اترتے ہیں اور گلی اور محلوں میں پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں وہ جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ فرشتوں کا کام، کچھ فرشتوں کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر اترتے اس کام کے لیے ہیں کہ وہ گلی محلوں میں پھریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا کونا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ ایسی جگہ تلاش کر لیتے ہیں تو فرشتے پھر اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر پھر وہ فرشتے خود اس مجلس کو سنتے ہیں۔ مجلس کو سننے کے بعد پھر وہ آسمان پر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں جا کے، اور کہتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ ملی جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی میری یاد ہو رہی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں، ہاں میرے اللہ، فلاں جگہ ایسی تھی وہاں پر تیری ذات کی یاد اور تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت پھر ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ لوگ وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے وہ مانگ کیا رہے تھے، وہ انہیں ضرورت کیا تھی میری یاد کرنے کی؟ تو جو بھی ضرورت اور جو بھی حاجت ہوگی ہماری، جس لیے بھی ہم نے محفل کروائی ہوگی، وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں وہ عرضی پیش کریں گے کہ اللہ یہ وہ اس لیے محفل اور مجلس کو سجائے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر کوئی اگر یہ ابہام پیدا کرے یا یہ خیال پیدا کرے کہ اللہ تو خود سمیع البصیر ہے، وہ تو خود سننے اور دیکھنے والا ہے، تو اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگا رکھی ہے؟ وہ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے جائیں دیکھ کر آئیں؟ وہ خود جو دیکھنے والا ہے اور خود سننے والا ہے تو خود دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگانا لازمی ہے کیونکہ بادشاہ اور سلطان جو ہوتا ہے، جو شہنشاہ ہوتا ہے، اس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، وہ خود جانتا بھی ہو لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جان کون قبض کرتا ہے؟ فرشتہ، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ مارتا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی اختیار کسی کو دے دیا جاتا ہے، اصل میں اختیار دینے والے کا ہی عمل گنا جاتا ہے، عمل کرنے والے کا عمل نہیں گنا جاتا۔
ہمیں چینی کون مہنگی دیتا ہے، دکاندار یا عمران خان؟ دکاندار۔ ہم نے کبھی دکاندار کو کہا ہے کہ تم نے چینی مہنگی کر دی ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے چینی مہنگی کی ہے۔ وہ عمل تو ظاہری طور پہ کوئی اور کر رہا ہے، لیکن اس ظاہری عمل کرنے والے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جس نے حکم دیا ہے اصل میں حکم دینے والے کا ہی حکم مانا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظر اللہ کے نام کی ہے، جب ہم کوئی وسیلہ، جب ہم اس کا توسل کسی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہمارا نیت جوڑ دینا ہی اصل میں حکم ہوتا ہے۔ باقی اس کے اندر کھا کوئی بھی جائے، کھا بندے جائیں یا کھا جانور جائیں، کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نیتیں اصل میں حیثیت رکھتی ہوتی ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں جب وہ پیش کرتے ہیں یا اللہ وہ اس لیے تمہیں یاد کر رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو وہ میں نے مقصد بھی پورا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولے گا یا اللہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو تجارت کرنے آئے تھے، اس علاقے میں تجارت کرنے آئے تھے، تو گزرتے گزرتے انہوں نے کہا چلو اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ ساری مجلس والوں کی بخشش کی چٹھی لکھ دو۔ تو کچھ لوگ تو تجارت کرنے آئے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو اس محفل میں آئے نہیں تھے، وہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے آئے بیٹھے تھے، وہ خود بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجبور تھے کسی تعلق کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے بیٹھے تھے۔ اللہ فرمائیں گے یاد رکھو خواہ کوئی مجبوری کی وجہ سے بیٹھا تھا یا تجارت کرنے بیٹھا تھا، بیٹھا میری مجلس میں تھا، بس مجلس کی برکت یہ ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی مجلس اور اللہ کی ذات کو یاد کرنے کی برکت یہ ہے۔ ہم جو اس محفل اور مجلس میں بیٹھے ہیں اور دور و نزدیک سے جمع ہیں، یقین محکم ہے کہ اس نے پہلے قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس رسم کو بھی ادا کر لو۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا توبہ کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سٹیپس ہوتے ہیں توبہ کے۔ توبہ ہوتی تب ہے، اللہ توفیق ہی توبہ کی تب دیتا ہے، پہلے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ نصوح کی 3 درجے ہیں، پہلی توبہ کرنا، دوسری توبہ قبول کرنا، اور تیسرا ہے توفیق توبہ۔ پہلے اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے، ہاں تو توبہ کر، یہ توفیق بھی وہ خود دیتا ہے، توبہ کر۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو دوسرا عمل ہوتا ہے، پہلے ارادہ پیدا کرتا ہے کہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، تو میری بارگاہ میں توبہ کر، ارادے کا بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور توبہ انسان کرتا ہے، اور پھر قبول بھی وہ خود کرتا ہے۔ فرمایا توبہ کے تینوں عمل، ابتدا بھی خدا سے ہے اور انتہا بھی خدا سے ہے، وہ توفیق بھی خود دیتا ہے اور معافیاں بھی خود دے دیتا ہے۔ بغیر توفیق کے توبہ ہو نہیں سکتی، اور بغیر قبولیت کے وہ توبہ کی توفیق دیتا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم الملزوم ہیں، پہلے توفیق دیتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا تاریخ میں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے یا حضرت باہو تے توں بخشیندو کنوں ہو۔ یہ بات اپنے ذہن اور تصور سے نکال دیں کہ اگر ہم نے گناہ کر لیے ہیں اور بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں اور بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اجازت نہیں دیتا۔ نہیں، اللہ گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کو رد کرتا نہیں ہے۔ ایک شخص ایک گناہ کا عادی تھا اور اس نے عمل کیا اور گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی خدا کی بارگاہ میں اس عمل سے۔ اگلے دن پھر وہی عمل کیا اور پھر شام کو توبہ کر لی، اگلے دن پھر عمل کیا اور پھر توبہ کر لی، پھر عمل کیا اور پھر توبہ کر لی۔ 100 مرتبہ عمل کیا، صبح رات کو توبہ کی، پھر صبح اٹھ کے وہی گناہ کیا۔
پہلے گناہ کیا، پھر شام کو توبہ کی، پھر صبح گناہ کیا، پھر شام کو توبہ کی، پھر صبح گناہ کیا۔ جب 100 دفعہ گناہ کر لیا اور 100 دفعہ توبہ کر لی تو شام کو کہتا ہے بھائی مجھے اب توبہ کرنے میں شرم آتی ہے، اب میں توبہ نہیں، اتنا گناہ گار ہوں، روزانہ گناہ کرتا ہوں اور شام کو توبہ کرتا ہوں، اور پھر صبح نہیں رہ پاتا، جسم مجبور کر دیتا ہے، اور پھر وجود سے پھر گناہ کر لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، شام کو پھر اللہ کا خوف آتا ہے تو نہیں یا اللہ معاف کر دے، میں آج کے بعد نہیں کروں گا، پھر کیا کروں، مجبور ہوں، صبح پھر کر لیتا ہوں، پھر شام کو وہ توبہ، پھر شام کو توبہ، پھر صبح گناہ، پھر شام کو توبہ، پھر صبح گناہ، 100 دفعہ عمل کرنے کے بعد کہتا ہے اب نہیں کروں گا، اب توبہ نہیں کروں گا، گناہ جو کرنا ہوں کرتا رہوں۔ رات سویا، ہیبت سے آواز آئی، اے بندے تو توبہ کر کر کے تھک گیا ہے، میں معاف کر کر کے نہیں تھکا۔ اے بندے تو تھک گیا ہے کہ میں توبہ کروں، اور کیسے کروں اور کس منہ سے کروں؟ فرمایا میں رب وہ ہوں، میں نے توبہ کا دروازہ ایک دن بند کرنا ہے، اس سے پہلے جب چاہے توبہ کر لے، تو توبہ کرتا جا، میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ایک ہی تو اتحار ہے انسان کے پاس۔ جب ابلیس نے، شیطان نے، آپ تاریخ ابلیس پڑھیں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے۔ میں نے جب تاریخ ابلیس پڑھی تو میں نے اس گھننے کے کام دیکھے، میں نے کہا اتنا گھننا تو کوئی نہیں تھا جتنا یہ ابلیس گھننا تھا۔ اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے گا، جب کائنات میں جنات کا آغاز کیا، جنات کو دنیا میں جو پہلے جنات بھیجے دنیا میں، ان کو موت نہیں دے کے بھیجے، یعنی کہ ان جنوں کو موت نہیں آنی تھی، انہوں نے ہمیشہ ہی رہنا تھا، اور ان جنات کے وجود کے اندر نہ بیماری آنی تھی نہ کمزوری آنی تھی، صرف انہوں نے تندرستی ہوتے جانا تھا اور بڑے ہوتے جانا تھا اور بڑے سے بڑے ہوتے جانا تھا، اور ان کی نسل صرف بڑھنی تھی، اس کے علاوہ ان کے ساتھ موت والا واقعہ تھا ہی نہیں۔ وہ وقت گزرتا گیا، وہ اتنے طاقتور ہو گئے اس دنیا میں آ کر، اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ ابلیس بھی اسی خاندان سے ہے، یہ جو وہ خاندان تھا اسی خاندان سے ابلیس ہے، اور اتنے طاقتور یہ تھے دنیا میں کہ پھر پوری دنیا کے اندر ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک طاقتور تھے، یہ کئی دفعہ روایت جس وجہ سے ان کو سزا ہوئی، یہ زمین سے اڑتے تھے اور چوتھے آسمان تک چلے جاتے تھے، پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے میں جا کے فرشتوں کی چھیڑ چھاڑ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ آج ہمارا کام نہیں ہے، یہ شروع سے شیطانوں کا کام ہے، یہ شروع سے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ اجرے کروں ادھروں نکل کے اگلے کار تے، ادھروں اگلے کار تے، ادھروں اگلے کار چھیڑ چھاڑ کر کے آ جاندے نا، پریشان نہیں ہو بیدا، انہاں وچ بھی کوئی انہاں دی نسل وچ کوئی ہونا ہے جڑا چھیڑ چھاڑ کردے نے۔ ہاں یہ ان کی یہ کام تھا، اتنے طاقتور ہو گئے کہ ایک دن وہ زمین سے اٹھے اور چوتھے آسمان پہ جا کے فرشتوں کو کہتے ہیں ہمیں 5ویں آسمان کا کوڈ بتائیں۔ ہم نے 5ویں آسمان پہ جائے، انہوں نے آکھیا کو گال کرو کرنا لی اگے اسی توڑیاں مان کے تو چوتھے آسمان تے لے گئے۔ یہ چوتھے آسمان پہ جا کے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو لڑائی سے منع کیا تھا کہ آپ لڑیں گے نہیں، تو انہوں نے پھر اوپر چلے جانا۔ چوتھے آسمان پر انہوں نے پھر لڑائی اور جھگڑا کیا اور مار پیٹ کی، لڑائی جھگڑا کر کے مار پیٹ کر کے نیچے آئے۔ جب یہ نیچے آئے تو اللہ نے آکھیا بھئی یہ چوکھے ود گئے نے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اجازت دے دی کہ تمام جنات کو جو ابھی تک موجود ہیں ان کو ختم کر دو، میں نئی مخلوق لے کے آؤں گا، جنات کی نئی مخلوق لے کے آؤں گا، ان کو ختم کر دو۔ فرشتے آسمانوں سے نیچے اترے انہیں قتل کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیلا ابلیس اس وقت بچہ تھا، ان کی نسل میں سے تھا جو پہلے آئے، یہ بھاگا، اس کے پاس 2 مورخ لکھتا ہے اس کے پاس 2 بہت بڑے فن تھے، یہ 2 فن جس کے اندر ہوں وہ ابلیس کا خالص بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ میں تصوف کا سٹوڈنٹ ہوں۔ 2 فن تھے، اس کا باپ بہت بڑا میسا تھا اور اس کی ماں بہت بڑی چلاک تھی، یہ 2 فن اس کے اندر موجود تھے، یہ میسا بھی اعلیٰ درجے کا تھا اور چلاک بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ہو گئی موت، ہمارا پورے کا پورا قبیلہ اور خاندان تباہ کر دیا گیا، یہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اس نے کہا میں تو بچہ ہوں اور میں تو تم سے ہدایت چاہتا ہوں اور مجھے تو معافی دے دو اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی۔
اور فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ تو ایک توبہ کرنے والا ہے، یہ تو معاف کرنے والا ہے، اسے معاف کر دیا جائے، ان کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے، ایک بچ جائے، چلو یہ ہدایت چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ میری نہیں مندا وہ آپ ہی خطا کھاندہ ہے جدو میں آنا اندی، جب میں کہتا ہوں کہ انہیں قتل کر دو، نہیں یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو میری نہ منو، جو میری نہیں مانتا وہ ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ ابلیس تب کا بچہ تھا اور ان کو فرشتوں نے خود ڈیوٹی لے لی اپنی کہ یا اللہ یہ ہماری ڈیوٹی لگا دے، ہم اس سے تربیت کریں گے، ہم اس کی علم کی اور اس کی تعلیم کی تربیت کریں گے۔ اور فرشتوں نے آنے اور اس کی تربیت شروع کر دی اور علم پڑھاتے بڑھاتے اگر پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان پہ چلا گیا، پھر یہ پانچویں چھٹے ساتویں عبادت گزار، پھر پہلے تو یہ سیکھتا رہا، پھر سکھانا شروع کر گیا، پھر عبادت گزار ہو گیا، پھر مقربین میں چلا گیا، اللہ کے مقربین فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب تو جنت والے فرشتوں کو جا کے پڑھایا کر۔ پھر اس پر وہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پھر یہ جنت میں چلا جاتا اور پھر وہاں پہ پڑھاتا۔ جب اصل میں یہ جنت میں داخل ہوا اور اس نے جنت کی رانائیاں دیکھی اور جنت کے اندر اختیارات دیکھے، اس وقت اس کے دماغ میں تصوف میں صوفیہ لکھتے ہیں پہلی دفعہ خیال پیدا ہوا بادشاہت کا۔ پہلی دفعہ جو خیال پیدا ہوا جب اس نے جنت کو دیکھا اور اس نے پوچھا یہ جنت کس کے لیے ہے، تو آواز آئی یہ جنت اللہ کی اس مخلوق کے لیے ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس نے جب ساری جنت کو پھر کے دیکھا تو اس نے کہا کیوں نہ وہ نائبیت میں پالوں۔ جو پہلا خیال نائبیت آیا اسے وہاں سے پیدا ہوا۔ اور جب اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا گیا، ساری عبادتیں یاد رکھیے گا، اللہ نے عبادتاں دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ نے کل عبادت کرن تو بعد، مقربین فرشتوں میں رہنے کے بعد، فرشتوں کا استاد ہونے کے بعد، اور سارے کا سارا علم اور توحید اور اللہ اللہ اور سب کچھ کرنے کے بعد، عمل صرف یہ آیا کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں ایک تکبر کر دیا کہ میں بڑا کچھ ہوں۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اندہ ہے میں اسی طرح لعنت کا توپ گلے میں ڈال کے زمین پہ پھینک دیتا ہوں۔ میں عبادت نہیں دیکھتا کہ تو کرتا کتنی عبادت ہے، میں نہ تیرا عمل دیکھتا ہوں نہ تیرا کردار دیکھتا ہوں، میں ایک چیز برداشت نہیں کرتا وہ تکبر ہے، دنیا میں بس میں رب ہوں جو تکبر کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں یہ میرا جملہ لکھ کے رکھ لیں، چاہے کوئی وقت کا بادشاہ کیوں نہیں، جو یہ ارادہ کر لے کہ میں ہوں اور میرے بغیر کام نہیں چلتا، اس کا کٹ نہیں رہنا۔ اس دن ہی اس کا برا دن شروع ہو گیا۔ جب یہ ارادہ کر لے کہ میں ہوں اور میرے بغیر کام نہیں چلتا، اس دن تے اندھا کام اپنا تباہ ہو جانا۔ سب کرو تکبر نہ کرنا، سب کچھ کرتے پھرو۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ اندھا سب کر لے پر رو نیمہ نیمہ، مٹھا مٹھا روی چوکا چیک نہیں ہونا میرے کول۔ میں تے اونا نو نہیں چھڑیا جیڑے آسمان تے آ جاندے سن، تو تے زمین تے نہیں اسے چھال مار سکدا۔ میں تے اونا نو نہیں چھڑیا، رہنا نیمہ نیمہ مٹھا مٹھا روی۔ ابلیس جب اس نے اللہ سے اجازت مانگی نا، تو اللہ نے ابلیس کے بدلے میں انسان کو ایک چیز دی، وہ ہے توبہ۔ ابلیس نے کہا تھا میں اسے گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کہا جا تجھے اختیار دیے، میں اس کے وجود میں خون کی طرح پھروں گا، جا پھر لے، یہ سوئے گا میں اس کی ناک پہ بیٹھوں گا، ایک لمحہ جب ناک خیال رزق حرام کھا کے سوئے گا اور ناک سے سانس لے گا میں اس کے وجود کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ فرمایا جا اجازت ہے، اس کے خون کے ساتھ حرکت کروں گا، جا اجازت ہے۔ ساری اجازتیں دے کر بھیج دی اللہ نے، لیکن فرمایا ایک گل یاد رکھیں، اس کو میں توبہ دے کے بھیجوں۔ تو جتنا بھی اس کے وجود کے اندر اسے گناہ میں مائل کر لے، جب اسے میرا خیال آ جائے، جب یہ میری بارے میں پھر واپس آنا چاہے اور کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ کہے گا میں پھر اسے پچھلیاں غلطیاں نہیں دیکھوں گا، بس یہ معاف کا ارادہ کرے میں معاف کروں گا۔
میں توبہ سمجھا رہا ہوں، توبہ یہ ہمیں توبہ انعام کے طور پر ملی ہے، ابلیس کے بدلے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صوفیاء کے نزدیک توبہ ہی ایسا عمل ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی کی دنیا میں کبھی؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضور ارادہ بھی نہیں کرتے، خیال اور گمان بھی نہیں آ سکتا غلطی کا، پھر حضور ہر وقت استغفر اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ ایک ہی تو معاملہ ہے، استغفر اللہ ہی تو ایسا معاملہ ہے جب بندہ یہ کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے تو ارادہ ہے معاف کرتا رہے، میں تجھے ہواؤں میں بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں بلند ہوں گا، نہیں، بلند ہونے کا الٹا قانون ہے، تم کہو میں چھوٹا ہوں، خدا تمہیں بڑا کرتا چلا جائے گا۔ تم یہ سائے سمجھو کہ میں کہوں میں بڑا ہوں تو میں بڑا ہوں گا، نہیں، تم کہو میں چھوٹا ہوں، اللہ کہے گا نہیں، میں تنہیں بڑا کر دوں گا۔ تم اپنے آپ کو چھوٹا عاجز کہتے جاؤ اور خدا کی بارگاہ سے معافی طلب کرتے رہو، اللہ کہتا ہے میں چھوٹا نہیں رہنے دوں گا، میں بڑا کرتا چلا جاؤں گا۔ بڑے بڑے صوفیاء میں سے بڑے بڑے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ کا مہینہ ہے، آپ کے شیوخ میں فضیل ابن عیاض بہت بڑے صوفی ہوئے، فضیل ابن عیاض آپ کے مرشد ہوئے، فضیل ابن عیاض آپ ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ جو آپ کا علاقہ تھا نا، اس علاقے میں کہتے تھے رات کو اس علاقے میں قافلہ داخل نہیں کرنا، جو بندہ اس علاقے میں قافلہ داخل کرے نا وہ قافلہ ضرور لٹ جائے گا۔ فضیل چھوڑتا نہیں ہے، فضیل ڈاکو مشہور تھا علاقے کا۔ ایک قافلے والے میں اندر ایک صوفی تھا اور اس نے کہا کہ مجھے سفر کرنا ہے تو جلدی کریں، تو قافلے کا سردار کہتا رہا کہ یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے اور فضیل کا علاقہ ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فضیل کا علاقہ ہے، سفر کرو، ہو سکتا ہے آج رات وہ کوئی اور کام کر رہا ہو۔ وہ جب گزرے تو جب اس درمیان میں جا کے خیمہ لگا لیا تو فضیل آ گیا۔ اب فضیل کو نہیں خبر تھی کہ اس کے اندر ایک صوفی بھی ہے۔ اب فضیل اس صوفی کے خیمے کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ صوفی بیٹھا ہے اور آنکھ بند کر کے خدا کے حضور بیٹھا ہے اور یہ بولتا ہے یا اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب میں تیرے روبرو ہوں گا۔ وہ صوفی یہ ارادتاً دعا مانگ رہا ہے، فضیل پاس بیٹھا ہے کمرے میں۔ اب فضیل ارادہ کر رہا ہے کہ رات تھوڑی اور ہو جائے تو میں آرام سے پھر حملہ کر دوں گا اور پھر پورے قبیلے کو لوٹ لوں گا، اس قافلے کو۔ اور وہ بندہ دعا کر رہا ہے صوفی خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ وقت کیسا ہوگا جب میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تو مجھ سے یہ سوال کرے گا اے بندے بتا تو دنیا میں رہا ہے، میں نے تیرے رزق کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے اولاد کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے گھر کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے خوشی کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے جینے کا انتظام کیا، بتا تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ اور جب میں اپنے اعمال گناہ، گندگیاں، غلاظتیں، پلیتیاں، زناکاریاں، بدکاریاں وہ لے کر کھڑا ہوں گا تو کس طرح خدا کی بارگاہ میں روبرو ہو پاؤں گا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرے روبرو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور کثرتاً توبہ کیے جا رہے ہیں، کثرتاً توبہ کیے جا رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی بیٹھا ہے فضیل ابن عیاض، تو فضیل ابن عیاض سوچتا ہے چہرہ دیکھ کے بڑا خوبصورت چہرہ، اور ساتھ سامنے قرآن کھلا پڑا ہے اور ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اور ساتھ جب آیت آتی ہے کوئی بھی تو پھر رکت سے رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مار مار کے روتے ہیں۔ فضیل سوچتا ہے اوہ فضیل وہ جڑا ایڈا عبادت گزارے وہ رو رو کے آندہ ہے پیا، تو فضیل تیرا کیا حال ہوگا جس میں جو ہے ہی ڈاکو کے نام سے مشہور؟ سوچ تو نے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ فضیل آرام سے اس بابے سے پوچھتا ہے بابا جی کئی پلیتاں دا بھی کوئی راہ ہے؟ جنہ ساری عمر گناہ کیتا ہے انہاں واسطے بھی کوئی رستہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا، اللہ نے تو فرمایا ہے جو توبہ نصوح کر لے میں اس کے گناہ نہیں رہنے دیتا، گناہ اٹھا کے ثواب کے پلڑے میں ڈال دیتا ہوں، گناہ نہیں رہنے دیتا۔ تو فضیل پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ حضور، یہ تو بتا دیں پھر وہ توبہ کرتے کیسے ہیں؟ فرمایا بیٹا توبہ کے 3 اصول ہیں، یاد رکھیے گا سارے۔ پہلے بندہ اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرے،
توبہ کا پہلا قانون، پہلے اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرے۔ ہم اصل میں جو توبہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں گناہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، تھی دوسرے کی غلطی نہیں، پہلے اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے۔ جب تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے گناہ ہوا ہے، یہ عیب جو ہوا ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ ہے توبہ کا پہلا قانون۔ پھر توبہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ بندہ اس شخص سے جا کے معافی مانگے جس کے ساتھ وہ عیب کیا، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں، جو قرآن مجید فرمائی نا توبہ نصوح کر لو تاکہ پھر اللہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے گناہوں کو اٹھا کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دے۔ یہ ہے 3 اصول۔ نمبر 1 بندہ گناہگار اپنے آپ کو تسلیم کرے، نمبر 2 دوسری بات بندہ اس سے معافی مانگے، اور نمبر 3 پھر گناہ سے تائب ہو جائے۔ یہ پھر فضیل ابن عیاض کو بتایا اس صوفی نے، اتنے میں آواز آ گئی، یعنی کہ فضیل کے جو باقی ڈاکو تھے انہوں نے حملہ کر دیا باقی طرف کہ بھائی نکلو باہر تے کڈو پیسے، وہ آواز آ گئی، وہ فضیل کا علاقہ آ گیا، ہم نے کہا تھا رات نہیں رہنی، ہم نے کہا تھا رات نہیں رہنی، وہ فضیل کا علاقہ آ گیا، لوٹے گئے۔ فضیل نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا اب فضیل سے نہ ڈرو، فضیل خود لٹ گیا ہے، اب فضیل سے نہ ڈرو، اب فضیل خود لٹ گیا ہے، جب یہ خود لٹ گیا ہے اب لوٹنے والا نہیں رہا۔ فضیل ہر بندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ یہ غلطی کی۔ ایک یہودی رہ گیا، یہودی، سب نے معاف کر دیا، ایک یہودی نے کیا، تو میرا سونا چوری کیا تھا، سونا، وہ سونا واپس کرے گا تب ہی معاف کروں گا، ویسے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں نے توبہ کا پکا ارادہ کر لیا ہے، مال میرے پاس نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں یا اللہ میں نے ارادہ توبہ پختہ کر لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں میں توبہ کا ارادہ کر چکا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ اب وہ کہتا ہے اس نے روڑیاں ڈالی تھیلی کے اندر، کچھ روڑیاں، اور روڑیاں بند کر کے رکھ لیں، اور کہتا ہے اس کے اندر سونا ہے، گواہی ڈال کے نا 2-3 لوگوں کی، کہتا ہے اس کے اندر ہے سونا، تو اس طرح کر یہ سونا فلاں شخص کو پہنچا کے ایمانداری سے واپس آ جا، اگر تو نے واپس آ گیا ایمانداری کے ساتھ تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو پکی توبہ کرنے لگا ہے، تو میں معاف کر دوں گا۔ اور یار پہلے تو یہودی بھی انج دے ہوندے تھے، پتہ نہیں ہون کیویں دے اسی رہ گئے ہیں، زبان دے نہیں رہے، روڑیاں پھڑ کے تے آندا یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ جب اس شخص کے پاس جاتا ہے اور دیتا ہے، کھول کے جب اس نے ہاتھ ڈالی خدا نے روڑیاں نہیں رہنے دی، سونے کی کلیاں بنا دی۔ وہ فضیل ابن عیاض، حال یہ ہوا کہ فضیل ابن عیاض کے مریدوں میں بشر الحافی ہوئے، فضیل ابن عیاض کے مریدوں میں پھر جنید بغدادی ہوئے، فضیل ابن عیاض کے مریدوں میں پھر غوث اعظم آپ کے مریدوں میں ہوئے۔ آپ کے مریدوں کا حال یہ ہوا کہ خدا نے پھر ان کا حال یہ رکھا، فرمایا فضیل کا عالم یہ ہے کہ پھر فضیل کے لیے ایک واقعہ بڑا نقل ہے۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا، فضیل ابن عیاض نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ بیٹا خطاب کیا کر، حال سنیے گا پھر اس بندے کا حال کیا ہوگا۔ اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں خطاب کیا کر، تو وہ کہتا ہے مجھے خطاب کرنا نہیں آتا، تقریر کرنا نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں خطاب کیا کر، خطاب کرنے سے لوگوں کے دن موم ہو جاتے ہیں، لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کا متقی بندہ ہے۔ فضیل کہتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں خطاب نہیں کر سکتا، تو خواب سوئے، اب ذرا غور کیجئے گا فضیل کا مقام سنیے گا، وہ سوئے ولی سمجھنا ہو تو یہ واقعہ ایک بڑا باریک واقعہ ہے۔ وہ بندہ سویا، آپ کا مرید سویا تو رات میں خواب میں حضور آ گئے، حضور آ گئے تو انہوں نے کہا بیٹا خطاب کیا کر، خطاب کیا کر۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ بات تو مجھے فضیل ابن عیاض بھی کہتے ہیں کہ تو خطاب کیا کر، پر کیا کروں مجھے خطاب آتا نہیں ہے، لوگ بڑے علم والے ہوتے ہیں تو میں تو اتنا علم والا نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر منہ کھول، میں تیرے منہ میں اپنا دم کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے منہ کھولا اور حضور نے دم کر دیا اور فرمایا انشاءاللہ اب تو بولے گا لوگوں کے دلوں میں اثر ہوگا۔ اب وہ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے تو سوچتے ہیں فضیل کو تو پتہ نہیں حضور ملے ہیں کہ نہیں ملے، مجھے تو حضور ملنے آئے ہیں، فضیل کو تو پتہ نہیں حضور ملے ہیں کہ نہیں ملے۔ اب حالت تھوڑا سا تکبر آیا، تھوڑا سا تکبر، ہلکا سا،
کہ فضیل میرا تو بڑا مقام ہے، میرا تو بڑا مرتبہ ہے کہ مجھے حضور نے خواب میں مل کر حکم دیا ہے۔ تو آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے جب آتے تھے تو مرشد کے سامنے دو زانو ہو کے بڑے ادب سے بیٹھتے، آج آئے تو تھوڑا سا متکبر تھے۔ حضرت فضیل نے بھی بڑا دیکھا تو مسکرا پڑے، چوتھی صف میں بیٹھے اور نماز چوتھی صف میں پڑھی۔ نماز پڑھ کے نا چوتھی صف میں تو فضیل کو حضور نے بولا، حضرت فضیل ابن عیاض نے بلایا، بیٹا ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ تو پاس آئے تو پاس ہی بٹھا دیا، فرمایا ادھر ہی بیٹھ گئے، وہ پاس ہی بیٹھ گئے۔ تو حضرت فضیل نے اس طرح وہ اپنا جبہ پہنا ہوا تھا، تو پوچھتے ہیں آج بڑے نخرے کے ساتھ ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی معاملہ نہیں حضور، اب دل میں یہ ہے کہ مجھے حضور نے حکم دے دیا، مجھے حضور نے مقام عطا فرما دی ہیں۔ تو فرمایا وہ کوئی کہیں سے کوئی حکم آیا ہو؟ تو کہتا ہے نہیں، کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کون سے حکم کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے رات کو، آئے ہائے اب یہ جملہ میرا ضائع نہ کیجئے گا، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں رات کو میری ملاقات میرے رب سے ہوئی تھی۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں رات کو میری ملاقات میرے رب سے ہوئی تھی، میں نے اپنے رب سے کہا تھا اے میرے رب جب تیرا حبیب یہاں سے گزرے تو اپنے حبیب کو کہیے گا میرا ایک بندہ ہے اسے کہہ جائے خطاب کیا کرے۔ کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ فرمایا فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں رات کو میری ملاقات میرے رب سے ہوئی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی کی تھی، ایک ہی تو مرید تیار کیا ہے بڑی ہمت اور محنت کر کے، اسے کہتا ہوں خطاب کر تو وہ کرتا نہیں ہے، اپنے حبیب سے کہیے گا میری طرف سے سفارش کر دیں۔ میں پوچھ رہا ہوں بیٹا کوئی رات کو سفارش آئی تو نہیں؟ اٹھ کے قدموں میں گر کے کہا حضور آپ خدا سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مجھے آ کے ملے، حال آپ کا کیا ہوگا؟ یہ وہ فضیل ہیں جو ایک وقت ڈاکو تھے، یہ وہ فضیل ہیں جو ایک وقت ڈاکو تھے۔ حاضرین محترم، توبہ نصوح ایک ایسا عمل ہے انسان کی زندگی کو یوں تبدیل کر دیتی ہے اور حال کو بدل دیتی ہے۔ گناہ تو کجا، گناہ کیا چیز ہوتی ہے یار؟ میری ایک گل، میں نے یہ مسئلہ سمجھ آیا، میں ریگستان کے تھل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک منو آجڑی نے گل سمجھائی، آجڑی نے، میں آجڑی کے بعد بیٹھا، لطیف اس کا نام ہے، ہمارا میرے دادا جی کا مرید بڑا پرانا، تو ریت کے تھلوں میں میں بیٹھا، یہ چولستان کے علاقے میں، میں نے کہا شاہ جی وہ آئی تانو تلور کھوانا ہے تے رل کے پھڑ کے کھوانا ہے۔ وہ میں تے وہ بہ گئے تے وہ تلور لبن لگ پہ، نالوں نے منڈے دو ترے کر لیتے، بیٹھ کے اس کی بکریاں تھی، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اب وہ مجھے سمجھاتا ہے کیا کہندہ ہے جی اسی گناہگار سادے لوگ ہاں، معافی منگن والے بندے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کہے تو کہے شاہ جی معاف کر دیں کو غلطی ہوگی۔ میں کہا یار پتر تیرے کو کیڑی غلطی بھائی؟ بزرگ آدمی، میں نے کہا آپ سے کیا غلطی ہوئی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں آپ اولاد رسول ہیں، آپ کہیں گے معاف کر دیا تو حضور ہی کہہ دیں گے معاف کر دیا۔ یہ عقیدے ہوتے تھے، یہ توسل ہوتے تھے، یہ ارادے ہوتے تھے، یہ آگے فیض لینے کی ذریعے ہوتے تھے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ مجھے کہتا ہے شاہ جی، میں نے کہا کہتا ہے یہ جو بکریاں سامنے ہیں ان میں کچھ بکریاں شریف بکریاں ہیں۔ اب وہ سمجھاتا ہے کچھ بکریاں شریف ہیں جنہوں چپ کر کے بہ رہی نے، اٹھ دیاں نے، دانا چنگ دیاں نے، پٹھے کھاندیاں نے، تو سدھیاں جانیاں نے، نہ سجے نہ کھبے، تنگ نہیں کر دیاں۔ میں کہا بالکل انجی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بکریاں نے جنہوں تنگ کر دیاں نے، جنہوں لنگ دیاں کدی لتاں ادھر مار دیاں نے، کدی سر مار دیاں نے، کدی اگاں چھالا مار دیاں نے، کدی پیچھا مار دیاں نے۔ میں کہا آہو۔ انہوں نے کہا انہاں واسطے میں سوٹی رکھی، وہ لمبی جی چھمک انہیں پھڑی۔ انہوں نے کہا جی تو دائیں بائیں ہوندیاں نے تو میں مارنا سائیڈ تو، چلو ویچ اجڑے تھے۔ میں کہا ہاں۔ تو کہتا ہے یہ دو ہیں، یہ دو طرح کی بکریاں ہوتی ہیں۔ کہتا ہے ایک بکری اس کے پاس تھی، جو لوگ پرانے جانتے ہیں، ایک بکری اس کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا ایک اے میرے کول بکری ہے، ان نال میں پیار کرنا، ان نال میں گلاں کرنا، جتھے جانا انہوں نال نال لے کے ٹرنا، تے میں ان نال گلاں کرنا۔ او اج بکری تنگ کر رہی ہے تے آندا ہے میں آنا وا آ لوے کسائی تینوں میں پہلے دینا ہے، کسائی آ لوے تینوں میں پہلے دینا ہے۔ تو جب کسائی آتا ہے نا تو کہتا ہے اے جڑیاں چار نے اے چوکھا تنگ کر دیا انہوں پہلے ہی لے جا۔ تو وہ جو شریف بکریاں کوئی اچھا کسائی اچھے گاہک اور اچھے پیسے دینے والا آئے تو اسے کہتے ہیں تینوں شریف تے چنگیاں موٹیاں بکریاں دینا، انہیں میں شریف بکریاں دیتا ہوں۔
تو میں کہوں یہ بکری، کہتا ہے یہ نہیں بیچتا، یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ فرمایا اس سے میں باتیں کرتا ہوں۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اس سے میں باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہوں؟ کہتا سارے گھر کی باتیں اسی سے کرتا ہوں، بکریوں کی باتیں بھی اسی سے کرتا ہوں، یہ میری لاڈلی بکری ہے۔ تو میں نے کہا یہ سمجھا کیا رہے ہو؟ کہنا ہے مینوں تے دنیا دی سمجھ نہیں آئیے، دنیا جو بندے نے ترے طرح دے، ایک وہ جڑے سدھے اللہ دا حکم مندے نے تو سدھے ٹردے رہندے نے، اے او شریف بکریاں دی طرح دے نے جڑے نہ کسی نو تنگ کر دے نے نہ خود تنگ ہوندے نے۔ دوسرے او نے جڑے چھالا مار دے نے، ٹکرا مار دے نے، اینو تنگ کیتا، اینو تنگ کیتا، اینو کیتا، لبنے شاہ جی ہوئی پٹھے نے جڑے اونا شریفوں لبنے نے، فرق اور کوئی نہیں۔ اے میں سمجھنا اے گناہگار بکریاں نے، جنہی میں گناہگار بندے نے، اے گناہ اینا واسطے سوٹی رکھی ہے۔ ایجری میں پڑھی ہے انجی اللہ نے بھی سوٹی رکھی ہے، پھر اللہ سزا دیندہ ہے۔ شاہ جی پھر کچھ بکریاں اللہ جی میں بکریاں کچھ مالک دیاں محبوب ہوندیاں نے، جو اللہ دے بھی کچھ محبوب ہوندے نے، کچھ اللہ دے بھی محبوب ہوندے نے۔ اللہ ہر عمل کرن تو پہلے انہوں نے پوچھ دیا کی صلاح کرنا لگیے، فرمایا یاد رکھیے یہ اس کا عمل ہے، ایک عبادت عمل ہے اور ایک یار کے ساتھ تعلق عمل ہے۔ جس کا تعلق اس کی یار کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بندہ خدا کی بارگاہ کے اندر قرب اور اتصال کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، بس گفتگو کا اختتام ہوا اور بات یہ کرنی اور سمجھانی تھی کہ توبہ کو کبھی دامن سے نہ چھوڑیے گا۔ توبہ سب سے بڑا ذریعہ ہے بخشش کا۔ اولیاء کے پاس یہی سب سے بڑا ہتھیار تھا اور وہ تھا توبہ۔ توبہ کو اپنے دامن کے باندھ کے رکھیے گا، توبہ کرتے رہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشتا رہے گا۔ اور جب بھی توبہ کریں پختہ توبہ کریں، توبہ نسوح کریں۔ جب کوئی غلطی ہو جائے کسی بندے سے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، پیسے مار بیٹھتے ہیں، تو جب غلطی ہو جائے تو پھر جب اسودگی آ جائے تو معافی مانگ لیں، پھر اسے کہیں جو پچھلی معاف کر دے بھائی اگوں پھر نمے سر چلیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہر روز اپنا احتساب نہ کرے، ہر روز اپنا حساب نہ کرے، وہ قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں کس طرح اپنا حساب کرے گا؟ ہر روز اپنا حساب کرو، شام کو رات کو بستر پر لیٹ کر، تاکہ تم روزانہ اپنے احتساب کے بعد اس سے معافی مانگنا شروع کر دو۔ اس سے معافی مانگو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں معافی عطا فرما دے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی عمل ہے کہ ہم زندگی میں توبہ کو اپنا اشعار بنائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ ایک ختم دعا مانگنی ہے، ختم شریف پڑھنی، دعا مانگنی، کہاں گئے مجھے دعا مانگنی؟ ایک دفعہ سارے الحمد شریف پڑھیں اور 3 دفعہ کل شریف پڑھیں، دعا مانگو۔